1948 کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی الگ ریاست بنا لی، لیکن کیا خیال ہے کہ وہ جب یہاں پہ ریاست بنا کے بیٹھ گئے تو بس جتنی جگہ ان کو مل گئی اسی میں بیٹھ گئے؟ نہیں، شروع سے تاریخ پڑھ لیجیے، یہودیوں کے خون کے اندر شرارت ہے، یہ شرارت کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے مزید زمین جو ہے مسلمانوں سے ہتھیانے کی کوشش کی، قبضے میں کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اقوام متحدہ کا قیام ہوا ہے، اقوام متحدہ تو بنائی گئی تھی اس لیے تاکہ ملکوں اور قوموں کے درمیان جو اختلاف اور تنازع ہوتے ہیں وہ حل کیے جائیں، لیکن اس نے فلسطین کے معاملے میں اس نے دھاندلی کی اور ظلم کیا، اور ظلم کس طرح کیا؟ اس نے فلسطین کو عرب اور اسرائیل میں تقسیم کر دیا، یہودیوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور کس طرح تقسیم کیا؟ 12.5 لاکھ مسلمانوں کی تعداد تھی، 45% رقبہ صرف مسلمانوں کو دیا گیا، اور یہودیوں کی تعداد تھی صرف 6.5 لاکھ، ان کے لیے 55% رقبہ یہودیوں کو دے دیا گیا، جس میں ناانصافی کی گئی، اور یہودی اس پر نہیں بیٹھے، آگے بڑھے، 78% تک قبضے میں کر لیا، پھر کرتے کرتے پوری بیت المقدس، اور پھر یہ کہ پورا جو ہے وہ فلسطین اپنے قبضے میں کر لیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں بتائیں، ان کے اکارڈنگ ایک اور بات سن لیجیے۔ کوفہ میں ایک مرتبہ سرخ آندھی آئی، ایک شخص بھاگا ہوا عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، جامع ترمذی کی روایت، ایک شخص بھاگا ہوا عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، یا عبداللہ، اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی، ڈرا ہوا سہما، قیامت آ گئی، سرخ آندھی دیکھ کے نا ڈر گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور عبداللہ بن مسعود کہنے لگے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، شام کی طرف اشارہ کیا، جب تک یجمعون علی اہل الاسلام، جب تک تمام کفار الکفر ملتا واحدہ، تمام کفار ایک ملت ہو کے اس علاقے میں مسلمانوں پر ٹوٹ نہیں پڑیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، الکفر ملتا واحدہ، اور کفر ملت واحدہ کی طرح آج جو ہے وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ ذرا آخر میں بات سنیے گا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ یہیں پہ ختم ہو جائے گی؟ 1917 سے معاملہ شروع ہوا تھا، 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ سرزمین شام جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی، مسلمانوں کی تھی، جس کو صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا ہوا تھا، وہ برطانیہ کے ہاتھوں میں آ گئی، برطانیوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس وقت یہودیوں نے برطانیہ کے آگے آگے گھٹنے ٹیک لیے اور اپنی بے پناہ دولت برطانیہ کے آگے رکھ دی، صرف 2 باتوں کے لیے، ہمارے یہودیوں کو یورپ سے بلا بلا کے یہاں پہ آباد کرایا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا ایک الگ ملک بنایا جائے یہاں پہ، اور اس کے لیے بے پناہ دولت رکھی گئی۔ برطانیہ نے یہی کیا۔ بالآخر قصہ مختصر کرتا ہوں، 1948 کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی الگ ریاست بنا لی، لیکن کیا خیال ہے کہ وہ جب یہاں پہ ریاست بنا کے بیٹھ گئے تو بس جتنی جگہ ان کو مل گئی اسی میں بیٹھ گئے؟ نہیں، شروع سے تاریخ پڑھ لیجیے، یہودیوں کے خون کے اندر شرارت ہے، یہ شرارت کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے مزید زمین جو ہے مسلمانوں سے ہتھیانے کی کوشش کی، قبضے میں کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اقوام متحدہ کا قیام ہوا ہے، اقوام متحدہ تو بنائی گئی تھی اس لیے تاکہ ملکوں اور قوموں کے درمیان جو اختلاف اور تنازع ہوتے ہیں وہ حل کیے جائیں، لیکن اس نے فلسطین کے معاملے میں اس نے دھاندلی کی اور ظلم کیا، اور ظلم کس طرح کیا؟ اس نے فلسطین کو عرب اور اسرائیل میں تقسیم کر دیا، یہودیوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور کس طرح تقسیم کیا؟ 12.5 لاکھ مسلمانوں کی تعداد تھی، 45% رقبہ صرف مسلمانوں کو دیا گیا، اور یہودیوں کی تعداد تھی صرف 6.5 لاکھ، ان کے لیے 55% رقبہ یہودیوں کو دے دیا گیا، جس میں ناانصافی کی گئی، اور یہودی اس پر نہیں بیٹھے، آگے بڑھے، 78% تک قبضے میں کر لیا، پھر کرتے کرتے پوری بیت المقدس، اور پھر یہ کہ پورا جو ہے وہ فلسطین اپنے قبضے میں کر لیا ہوا۔ اب آئیے سنیے بات، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہیں پہ رک جائیں گے؟ نہیں، آگے بڑھیں گے۔ کہاں تک بڑھیں گے؟ سنیے ذرا، ان کی کتاب کے اندر، مذہبی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل، یہ بک آف جینیسس کی آیت نمبر 18، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل، تیری حدیں فرات سے لے کر نیل تک ہیں۔ اے اسرائیل، تیری حدیں کہاں تک ہیں؟ فرات سے لے کر نیل تک۔ اور وہ اس آیت کو اپنے سیاسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ فرات عراق کے اندر، نیل مصر کے اندر، مصر سے لے کے عراق تک کا سارا علاقہ وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اور یہی آیت جو ابھی میں نے بک آف جینیسس کی آپ کو سنائی، جو بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہی آیت ان کے گریٹر آف اسرائیل کی اصل محرک ہے۔
گریٹر اسرائیل کے دو عزائم، نمبر ایک عزم ان کا یہی ہے کہ یہ سارا علاقہ سرزمین شام جتنا بھی ہے مصر سے لے کے عراق تک اپنے قبضے میں کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ کو گرا کے ہیکل سلیمانی وہاں پہ تعمیر کرنا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھ لیجئے، میں صرف یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہم بھی تھوڑا سا جاگیں۔ وہ لوگ ان ساری احادیث جو میں نے آپ کو سنائی سرزمین شام کے حوالے سے، ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کے، حالانکہ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے لیکن پتہ ہے ان کو کیسا ہوگا جب مسلمانوں کے نبی نے کہہ دیا، اس لیے وہ گٹھ جوڑ کر کے یہود و نصارہ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں بہت ساری، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بالکل سوئے ہوئے، اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر، عوامی سطح پر، حکومتی سطح پر بالکل سوئے ہوئے، اور ہم نے جو ہے وہ ساری سراسر جو ہے وہ یہ اپنی سرزمین مقدس ہم نے جو ہے وہ اسرائیلیوں کے حوالے کر دی اور یہودیوں کے حوالے کر دی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آگاہی پھیلائیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی جاگیں اور مل کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور پھر یہ ہے کہ اپنی سرزمین مقدس کو ان سے حاصل کریں۔ اگر تم نہیں حاصل کرو گے تو وہی بات ہے، داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں، وہی معاملہ ہوگا۔ لیکن اللہ تو اپنا نبی بھیجے گا اب عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہاں پہ جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہاں سے ان سارے ناپاک لوگوں کا صفایا کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سارا موضوع رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی تھوڑا جاگیں اس سرزمین کے حوالے سے، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت کہ اللہ ہم مسلمانوں میں بھی غیرت ایمانی پیدا کرے، اور اللہ رب العزت یہ سرزمین ہمیں واپس دلائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی غزہ، اللہم انصر المسلمین فی غزہ، اللہم انصر المسلمین فی غزہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔